سیفوکلو پیش کرتا ہے اس عورت کی کہانی جسے اپنی پچھلی زندگی یاد تھی۔ 1979 میں امریکہ کے ایک اخبار نیو یارک ٹائمز میں ایک عورت کی زندگی کے بارے میں لکھا گیا۔ یہ مغربی دنیا کے سب سے حیران کن اور ناقابل یقین کیسز میں سے ایک ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، ایک ایسا تصور جس پر اکثر لوگ یقین نہیں کرتے، لیکن یہ کہانی، سوچیں، اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ وہ 3000 سال پہلے زندہ تھا تو آپ کیا کریں گے؟ ہنسیں گے، نظر انداز کریں گے یا اس کی بات سنیں گے؟ لیکن اگر وہ شخص ایسی معلومات دے جو آج کے ماہرین کے پاس بھی نہ ہوں، اور وہ معلومات حقیقی دریافتوں تک لے جائیں، تب آپ کیا کریں گے؟ یہ کہانی ہے روتھی ایڈی کی، ایک ایسی عورت جس نے دعویٰ کیا کہ وہ قدیم مصر کی ایک پجارن تھی، جو دعویٰ کرتی تھی کہ وہ 3000 سال پہلے قدیم مصر میں زندہ تھی، اور اس کے پاس ایسے راز تھے جو کسی کے پاس نہیں تھے، اور شاید وہ سچ کہہ رہی تھی۔ 1904 میں لندن کے ایک عام گھر میں ایک عام بچی روتھی ایڈی پیدا ہوئی، لیکن 3 سال کی عمر میں اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا۔ 3 سال کی عمر میں وہ سیڑھیوں سے نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر آیا، چیک کیا، اور اس نے بتایا کہ یہ بچی مر چکی ہے۔ گھر میں خاموشی چھا گئی، ماں باپ ٹوٹ گئے، لیکن 1 گھنٹے بعد کچھ ایسا ہوا جو کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک ناقابل یقین واقعہ پیش آیا۔ روتھی اٹھ بیٹھی، چلنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ڈاکٹر حیران تھا، والدین غصے میں تھے، لیکن حقیقت میں اصل تبدیلی اب شروع ہوئی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شاید روتھی واپس آئی، لیکن وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ حادثے کے بعد روتھی بدل گئی تھی، اس کی آواز بدل گئی، ایک عجیب سا لہجہ جو کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی اور زبان کا اثر لے آئی ہو۔ ڈاکٹروں نے اسے فورن ایکسنٹ سنڈروم کہا، یعنی غیر ملکی لہجہ سنڈروم۔ لیکن اصل تبدیلی، اصل راز اس سے کہیں بڑا تھا۔ اس کے خواب تھے، اسے خواب آنے لگے تھے، عام خواب نہیں بلکہ انتہائی واضح مناظر وہ دیکھتی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی جگہ دیکھتی تھی، ایک بہت بڑا مندر اونچے ستونوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت باغ، پھولوں سے بھرا ہوا، درختوں سے سجا ہوا، پرسکون، جادوئی۔ وہ اس جگہ سے محبت کرتی تھی، وہ اس جگہ کو یاد کرتی تھی، وہ اس کے لیے روتی تھی، ہر رات، ہر صبح، کیونکہ وہ وہاں واپس جانا چاہتی تھی۔ اس کی ماں اسے تسلی دیتی، جب اس کی ماں کہتی، روتھی تم اپنے گھر میں ہو، یہی تمہارا گھر ہے۔ لیکن روتھی کہتی، نہیں، یہ میرا گھر نہیں، میرا گھر وہاں ہے، ایک جگہ جہاں وہ کبھی گئی ہی نہیں تھی، یا شاید جا چکی تھی۔ ایک دن اس کے والدین اسے برٹش میوزیم لے گئے۔
جہاں قدیم مصر کی ایگزیبیشن ڈلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی وہ دوڑ پڑی اپنے والدین کو چھوڑ کر سیدھی مجسموں کی طرف۔ وہ ان کے قدم چومنے لگی۔ اس نے انہیں چوما اور روتے ہوئے بولی، میں گھر آ گئی ہوں، میں اپنے لوگوں کے پاس ہوں۔ یہ صرف ایک بچی کا رد عمل نہیں تھا، یہ پہچان تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی ہزاروں سال پرانی تہذیب کو اپنا گھر مان رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ سب روتھی کا شوق نہیں، ایک جنون بن چکا تھا۔ 6 سال کی عمر میں وہ ہیروگلائفکس کی تحریریں دیکھ کر کہتی، میں یہ پڑھ سکتی ہوں۔ میں بھول گئی تھی۔ ہیروگلائفکس تصویروں اور علامتوں سے بنا ایک قدیم تحریری نظام ہے جو قدیم مصر کی تہذیب میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ روتھی 6 سال کی عمر میں وہ تحریریں پڑھ سکتی تھی۔ 7 سال کی عمر میں اس نے قدیم مصر کے پرانے مندر ٹیمپل آف سیٹی آئی کی تصویر دیکھی اور فوراً بولی، یہ میرا گھر ہے۔ اس نے ساتھ والے کھنڈرات کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرا باغ تھا، لیکن درخت کہاں گئے؟ وہ باغ، وہی خواب والا باغ، لیکن اب وہ کھنڈر تھا۔ وہ حیران تھی، یہ سب ختم کیسے ہو گیا؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ہزاروں سال پرانی چیز دیکھ رہی ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی، خواب گہرے ہوتے گئے۔ وقت کے ساتھ خواب بدل گئے، اب وہ خوفناک ہو گئے۔ وہ خود کو ایک اور زندگی میں دیکھتی، وہ خود کو زیر زمین دیکھتی، جہاں اس سے سوال کیے جا رہے تھے اور اسے مارا جا رہا تھا۔ ایک پجاری، ایک عورت جس کا نام بینتریشٹ تھا، اور بینتریشٹ کوئی اور نہیں، وہ خود تھی۔ پھر مصر جانے کے بعد وہ عجیب حالت میں جانے لگی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر لکھنے لگی۔ پرانے مصر کی ایک ہینڈ رائٹنگ، ہیروگلائفکس۔ وہ ہیروگلائفکس میں لکھنا شروع کر دیتی۔ 1-2 صفحے نہیں، بلکہ 70 سے زیادہ صفحات۔ وہ کہتی تھی کہ یہ سب ایک روح اسے بتا رہی ہے۔ ان تحریروں کے مطابق اسے سیٹی آئی کے ایک فرعون سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ پہلے ایک عورت تھی جس کا نام تھا بینتریشٹ، ایک مندر کی پجارن جو فرعون سے محبت کر بیٹھی اور حاملہ ہو گئی۔ جب راز کھلا تو اس نے خودکشی کر لی تاکہ فرعون بدنام نہ ہو۔ اس کا شوہر ڈر گیا، اس نے اسے طلاق دے دی۔ اس کی شادی ٹوٹ گئی، لیکن وہ ختم نہیں ہوئی، وہ بدل گئی۔ اس نے اپنا نام رکھا سیٹی، سیٹی کی ماں۔ روتھی اب سیٹی بن چکی تھی۔ اس نے مصر کے محکمہ آثار قدیمہ میں کام شروع کیا اور ایک ماہر کے طور پہ پہچانی جانے لگی۔ 20 سال تک اس نے صرف ایک جگہ پر تحقیق کی، ٹیمپل آف سیٹی آئی کے مندر میں۔ پھر جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے کچھ ایسا کیا جو سب کو حیران کر گیا۔ اس نے کہا، یہاں کھودو، تمہیں باغ ملے گا۔ انہوں نے کھدائی کی اور واقعی وہ باغ ملا، بالکل ویسا ہی جیسا اس نے بتایا تھا۔ پھر اس نے کہا، یہاں ایک خفیہ سرنگ ہے۔ انہوں نے کھودا اور سرنگ نکل آئی، سرنگ بھی مل گئی۔ پھر اس نے ویلی آف دی کنگز میں ایک مقام بتایا جہاں ایک گمشدہ مقبرہ ملا۔ ہر بار وہ درست ثابت ہوئی۔ ماہرین نے اسے جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی، سالوں کی تحقیق کی، لیکن ایک سوال کا جواب نہ مل سکا کہ وہ
یہ سب کیسے جانتی تھی؟ مرنے سے پہلے اس نے آخری بات بتائی کہ مندر کے نیچے ایک خفیہ کمرہ ہے اور اس میں ایک راز چھپا ہے، لیکن آج تک کوئی اسے ڈھونڈ نہ سکا، وہ نہیں ملا۔ تو سوال یہ ہے، وہ یہ سب کیسے جانتی تھی؟ محض اتفاق، ذہانت یا ایک پچھلی زندگی؟ اب آپ فیصلہ کریں، کیا یہ سب محض اتفاق تھا یا واقعی یہ پچھلی زندگی کی یادیں تھیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ اس طرح کے پراسرار رازوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو چینل سی فولکلور کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہاں سی فولکلور پر ہم صرف کہانیاں نہیں سناتے، ہم تاریخ کے بہت سے خوفناک رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسی کہانیاں پسند ہیں تو سی فولکلور کے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ یہاں ہر کہانی ایک راز ہوتی ہے اور ہر راز ایک داستان۔